ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی. میرے خیال ہے میری تائید کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے جی پھر آپ علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو بیسیکلی دکاندار ہے، علی ولی اللہ کا بھی فائدہ پوچھ رہے ہیں. کہ لگا نہیں، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ شیعہ رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے. کوئی تو سمجھ لو، کوئی تو سمجھ لو، دھیان دے. شیعہ لوگ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے. شاہ جی کو اس کا فائدہ ہمیں اگر آپ بتا دیں. میں نے کہا لمبے فائدے بھی گنوائے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے نا وہ بھی 9 فائدے اپنے منجن کے بتائیں. چیمہ صاحب، اور تو علی کا فائدہ پوچھ رہے. کہنے لگا نہیں کوئی مین فائدہ. میں نے زحمت فرمائے، میں نے ہمیشہ اعتدال کو سامنے رکھا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے پیار سے بات کی جائے تاکہ جو کبھی کبھی بھی بندہ مجلس میں آئے اسے ماڑا چنگا پٹھ صدق کا پتہ چل جائے. یہ علی ولی اللہ کا محسن جی فائدہ بتا رہا ہوں. رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے نبوت کے دعوے دار بنے، اور جتنے جھوٹے نبی حضور کے بعد بنے وہ یہودیوں میں بھی نہیں ہے، وہ عیسائیوں میں سے بھی نہیں ہے. جتنے جھوٹے نبی بنے وہ مسلمانوں کے گھروں میں سے ہی نبی بنے. کیا یہ تھوڑا فائدہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پیچھے رہیں گے دکھ ہوگا. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زحمت فرما. ہاں دیکھیں جتنے بھی جھوٹے نبی بنے مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ہے قادیان، انڈیا کا شہر، ربوہ مرکز تھا، چنیوٹ. پاکستانیوں کے ذہن میں یہی ہے کہ اکیلا مرزا غلام احمد ہی جھوٹا نبی. حافظہ اگر آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو میں چیزیں یاد رکھنے کا عادی ہوں. ضیاء الحق کے دور میں ایک بندے نے مال روڈ پہ وہ میگا فون لے کے چھوٹا اسپیکر اس نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا پہلا امتی ضیاء الحق ہے. پھر پتہ نہیں چلا اس نبی کو اس کے امتی نے کہاں اٹھایا اور کہاں پہنچایا. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے ہر دور میں نبی ہونے کے دعوے کرتے رہے. ان باتوں کو بھی ذہن میں جگہ دے لیا کریں، کہیں نہ کہیں کام آتی ہیں. بلکہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ایک بی بی نے. اور مسلمانوں کے سارے فرقوں کے مولوی گئے اور جا کے کہتے ہیں بی بی تو نبی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس بی بی نے کہا سرکار نے کہا ہے ہو سکتا، میں سکتی ہوں. سن رہے ہیں نا میری بات آپ؟ لہٰذا آپ ہسٹری پڑھیں، گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں. بہت سارے بندے نبی ہونے کے دعوے کرتے رہے، ہم شیعہ ماڑے صحیح، لیکن آج تک کسی ہمارے بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ. یار کبھی اپنے مذہبوں میں، بے شک اپنے مذہبوں پہ رہو، اپنے فرقوں میں بیٹھ کے سوچ کے ہمیں اتنا بتاؤ کہ یہ شیعہ بندے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے. میں آج وجہ بتا رہا ہوں پنڈوری کی سالانہ، فخر چیمہ کی اس سالانہ مجلس اور اجتماع میں. آخر وجہ کیا ہے؟ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟
میں سلام کروں گا ان پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی قوم کی خواتین کو. یہ جب ہم اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں نا، کہتی ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا آگے بھی یاد کرو علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے. علی شیعہ ذہن میں بچپن ہی میں بیٹھ جاتا ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کہنے آپ جیئے. مہربانی. اور میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا را حالات کو سمجھو. جو قومیں وقت اور حالات کی نبضوں کو نہیں سمجھتی وہ ہمیشہ نقصان میں رہتی ہیں. اب یہ معاملات، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ دیوبندی، اور یہ معاملات بہت پیچھے رہ گئے. بھئی دیکھیں میں کس طرح بات سمجھاؤں. 72 سال ہو گیا پاکستان نو بنیا، یہ نہ تراویاں نہیں چھڑیاں، اسا ماتم نہیں چھڑے. نہیں میرا خیال ہے میری آواز ہی نہیں اب تک جا رہی. اوہ مسلمانوں خدا را یہ معاملات تو چلتے ہی رہنے ہیں. اب بین الاقوامی سطح پہ صورتحال جو ہے وہ بالکل بدل چکی ہے. اب وہ مقابلہ کر رہے ہیں دین کا دین سے. عیسائیت میں کیونکہ پیدائشی دشمن تھے آپس میں یہودی اور عیسائی. آپ قرآن پڑھیں نا، بی بی مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا. ازلی بابا جی ازلی دشمن ہیں یہ دونوں دین آپس میں. لیکن مسلمانوں تمہیں برباد اور ختم کرنے کا پروگرام لے کے یہودی اور عیسائی اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں. لیکن مسلمان اپنے اندر کے رولے ختم نہیں کرتا. وہ بات مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یار. یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی میں سمجھتا تھا مثال ہی بنی ہوئی ہے. مجھے اب پھر یقین آ گیا کہ سیفی علی خان نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ عدالتوں سے تو محمد کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا، انہوں نے رولا شروع کر دیا جی توہین صحابہ ہو گئے. بولے میرے ساتھ آپ سہمت فرمائیں یار. اور خدا را یار جانے بھی دو. آپ درمیان میں دھکے سے صحابہ کرام کو لے آتے ہیں. اور آج بھی ہر دور کا کرنٹ ایشو جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے، صحابہ صحابہ صحابہ. ڈسٹرکٹ گوجرانوالا میں کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں. اللہ والوں کا علاقہ ہے، اللہ والوں کا شہر ہے، لیکن توحید سے زیادہ انہیں بھی صحابہ کی فکر ہے. جس بندے نے زندگی میں کبھی لڑائی نہیں لڑی اسے صحابہ کے نام پہ لڑوا لو. بابا جی خدا کی قسم مجھے یاد ہے میرا پنڈ قلعہ میاں سنگھ ہے اور میں نے ہمیشہ کہا وہ اتنا اللہ والوں کا مخصوص علاقہ ہے کہ اتوں دے قریشی بھی اہل حدیث ہیں. خدا کی قسم وہ جب ضیاء اللہ کے دور میں، کیونکہ ہمارا وہاں پہ ایک ہی گھر ہے عزاداروں کا، آپ جانتے ہیں، بلکہ مجھ سے ناظم ممبر نے اعلان بھی کیا ہے، میں بھی آپ سے التماس کر رہا ہوں 24 مارچ کو وہاں غربت کا تھا ہمارا جو ہے وہاں پہ مجلس ہے، تو اوتھوں کسے نہیں جی آنا ہوں، آپ ہی باجماعت 24 مارچ کو تشریف لائیں گے صبح سے لے کے شام تک عزاداری ہے سرکار کی. تو وہاں پہ جب وہ بڑا ایشو تھا صحابہ کرام کا، تو مجلس ہماری آگے تو چنگا پلا سیانا بیانا بندہ آخر لگا جی لڑائی ہو سکتی ہے مجلس نہیں ہو سکتی. اچھا ان مطلب وہ علاقے کی پولیس سیانے بندے، اور اس نے یہ بات کی کہ جی لڑائی تو ہو سکتی. اب انتظامیہ ڈر جاتی ہے جب کوئی بندہ لڑائی کی بات کرے. وہ کہتے ہیں جی مجلس کی اجازت یا لڑائی ہوگی جی. اور میں نے تب بھی کہا تھا، میں نے کہا یار کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں.
میں نے کہا تو اگر صحابہ کو مانتا ہے تو اپنا رویہ تجھے بہتر کہنے لگا رویہ میرا کیا ہے؟ میں نے کہا تو کہہ رہے لڑائی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا ہاں لڑائی ہو سکتی ہے. اور میں نے کہا مانتے صحابہ کو بات لڑائی کی کرتے ہو؟ صحابی تو خود لڑائیوں سے بچتے تھے. یہ بات آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ نے تو امن کی بات کی، صحابہ نے تو امن کی بات کی. آپ مانتے صحابہ کو ہیں، چلتے مطلب کہتے کچھ ہے، لیکن اگر میرا مجمع اجازت دے، ہر دور کا یہ ایک ہی الزام ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. میں شیعہ مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے پنڈوری کلاں کی سالانہ مجلس میں مسلمانوں طریقہ بھی ہم شیعہ ہی تجھے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی عزت کیسے ہو سکتی ہے. نہیں پیچھے رہو گے مجھے دکھ ہوگا. ان باتوں کو بھی ذہن میں جگہ دیا کرو. یہ مشکل دیکھیں ہمارا جو یہ خطابت کا دور چل رہا ہے، حالانکہ اب تو میں تو بزرگوں میں آگے ہوں، آپ کی دیکھا دیکھی ساری زندگی میری کوشش رہی ہے کہ دوائی تو دینی پڑتی ہے لیکن کیپسول دیو. مشکل ٹچ دے رہا ہوں. صحابہ کرام کا میٹر خطرناک میٹر بن گیا. میں سجا کھبا دیکھ کے ان دانشوروں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، طریقہ بھی تجھے شیعہ ہی بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کی عزت کیسے ہو سکتی ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، میں نے بھی یہیں تک رکھنا ہے. جس قوم کے بارے میں آپ نے کہا یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، وہی قوم تجھے بتا رہی ہے کہ صحابہ کی عزت کیسے ہو سکتی ہے. سیانہ مجمع ہر مذہب تک میری آواز جا رہی ہے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر صحابہ کی عزت کرانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا سیکھو. بولے میرے ساتھ، آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے. اگر صحابہ کی عزت کرانا چاہتے ہو تو حضور کی عزت کرنا سیکھو. بڑی عجیب صورتحال ہے یار. کہتے ہیں جی کون عزت نہیں کر رہا. ایک سوال پیدا ہوگا، یہ بھی سوال جی کون عزت نہیں کرتا؟ جی ہم سارے عزت کرتے ہیں. کون عزت نہیں کرتے؟ میری جان یہ روزانہ ٹی وی پہ عزت ہی نہیں ہو رہی رسول اللہ کی. یہ بسم اللہ آئیے. ہمارے مہمان میرا کیونکہ علاقہ ہے جناب علامہ جعفر جدوئی صاحب، اجازت ہے سرکار؟ آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ریاض رضوی صاحب آپ نے فقرہ کہا کہ اگر صحابہ کی عزت کرانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا سیکھو. کون مسلمان ہے جی جو محمد کی عزت نہیں کرتا؟ میں بالکل کھرا دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی کون عزت نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا روزانہ ٹی وی پہ یہ عزت کر رہے ہو محمد کی، جو دعا مانگتے ہو عشاء کی اذان کے بعد، اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما. 2020 آ گیا ہے، تجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہیں. آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ انہیں بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا. کیا کہنے محمد کے سفارشی ہو. آپ جی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ. اور انہیں مہربانی انہیں اس مقام میں یہ نصیبوں والے سفارش کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ وزیر آباد کی تحصیل کیا زرخیز خطہ ہے یار. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہے؟ جب چیٹ کو بندہ دیتا ہے نا کسی کو جتو صاحب کہ یہ میری چٹ لے جا اور وہ سی پی او سے تیری بات ہو جائے گی, اور پھر وہ جا کے چٹ اسے دیتا ہے اور کہتے جی فلاں ایم پی یہ میرے بھائی ہیں, یہ بندہ ہے جس کا معاملہ ہے. سی پی او کہتا ہے یار اس بندے کی سفارش نہ کرو, تو آگے سے بندہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اینو نہ دیکھو جی, یہ محمد کے سفارشی, یہ سارے محمد کے سفارشی ہیں کہ یا اللہ تو محمد کو نہ دیکھ. انہیں آپ جی ہیں انہیں اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا. ایک لمحہ نہیں گزرتا یا فوراً اپنی اوقات پہ آ جاتا, فوراً پہلے محمد کی سفارش کرتے اور فوراً پھر اپنی حیثیت کا پتہ چلتا. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اور ہمیں قیامت کے دن ان کی آپ سن رہے میں آپ سے کیا کیا, ان کی شفاعت سے بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. انہیں مقام محمود پہ پہنچا سفارش, پھر جو مقام محمود پہ محتاج ہے اس کی سفارش کر, اسی کی شفاعت مانگتے. بات مشکل ہے, سارے بندے شاید نہ سمجھیں. میں دعائیں مانگنے والوں سے علامہ حضور صرف بابا جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ کس کی شفاعت سپیکروں پہ مانگتے پھرتے ہو؟ جس نے اپنے چاچے ابو طالب کی سفارش کی تھی اور اللہ نہیں مانا تھا. ہاں بتاؤ تو صحیح ہے. کرتے کچھ ہو, تھیوری تمہاری کچھ ہے, پریکٹیکل کچھ ہے. سفارشیں جی ہمیں شفاعت, اس کی شفاعت نہ, کس کی شفاعت؟ جس کے بارے میں تیرے مولویوں نے پنڈ پنڈ میں یہ سنا رکھا ہے, نبی نے اپنے والدین کی سفارش کی اور حضور نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے, اور اللہ نے جواب میں کہا یا والدین بخشے والے آپ نے کبھی نہیں سنا یہ یا والدین بخشے والے یا امت بخشے والے. اور پھر ان مولویوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے, اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے. نہیں سارے مجمع تک میری آواز ہی نہیں پہنچی. جی حضور نے کہا ماں پہ رہنے دے, والدین کو رہنے دے, اور حضور نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی. اللہ اللہ پاک میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو. اور ذمہ دار مجمع میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا. آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے.